إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام بزرگان دین، علماء کرام اور میری جماعت کے نوجوان بھائیوں، میں انشاءاللہ مختصر سے وقت میں چند گزارشات پیش کروں گا آپ سے۔ آپ نے مجھ سے پہلے اسی آیت کریمہ کے حوالے سے کافی گرم گفتگو سنی ہے۔ جس طرح وہ خود فرما رہے تھے نا، ایک گرم تار ہے اور ایک ٹھنڈی ہے، باقی بھی ٹھنڈی نہیں تھی، وہ بھی گرم ہی تھی۔ تو بھائیو، یہ جو آیت کریمہ ہے، میں اس میں ایک دو لفظوں پہ بات کروں گا۔ قل جاء الحق، کہہ دیجئے حق آ گیا۔ حق چیز کیا ہے؟ حق کہتے کس کو ہیں؟ اللہ پاک کے قرآن سے ایک دو آیات اور حدیثیں عرض کرتا ہوں۔ حق اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا نام ہے، جو وحی اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا۔ تو حق کتاب اور سنت کا نام ہے۔
انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اللہ نے کہا ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ سورہ محمد میں فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، کس چیز پر ایمان لائے؟ بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بما نزل علی محمد، اللہ نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، جو وحی، جو دین، جو پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا وہ حق ہے۔ اب قرآن سے پوچھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے کیا نازل کیا؟ صرف قرآن ہی نازل کیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے سوا بھی کچھ نازل کیا؟ جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کعبۃ اللہ بنا کر اللہ سے ایک پیغمبر مانگا، اور اس پیغمبر کے اوصاف جمیلہ میں ایک یہ وصف ذکر کیا، کیسا پیغمبر ہو؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، جو لوگوں کو کتاب کی تعلیم بھی دے اور حکمت کی تعلیم بھی دے۔ اللہ نے دعا منظور فرما لی اور وہ پیغمبر بھیج دیا، جس پیغمبر نے اپنی زبان رسالت سے فرمایا۔ یہ حدیث جو میں عرض کرنے لگا ہوں، امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں ذکر فرمائی ہے، امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں نقل کی ہے، علامہ البانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا انا دعوت جدی ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی الذی رأت، فرمایا میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے مجھے دیکھا تھا۔ تو دعائے خلیل بن کے آئے، بشارت عیسیٰ بن کے آئے، رویا والدہ بن کے آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور دعائے خلیل میں یہی کہا گیا کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے والا پیغمبر بھیج، اور اللہ نے دعا منظور فرما کے بھیجا۔ اور یہ کتاب اور حکمت اللہ نے آپ کو وحی کی صورت میں دیا۔ سورہ نساء میں فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب بھی نازل کی ہے اور حکمت بھی نازل کی ہے۔ سورۃ البقرہ میں طلاق کے احکام کے ذکر میں فرمایا وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اللہ نے جو تمہارے اوپر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اس کے ذریعے وہ تمہیں واعظ و نصیحت کرتا ہے۔ تو نزول دو چیزوں کا ہوا، ایک کتاب اور دوسری حکمت۔ یہ بھی اللہ کے قرآن سے پوچھ لو کہ حکمت سے مراد کیا ہے اور کتاب سے مراد کیا ہے۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کو خطاب کرتے ہوئے کہا، 22واں پارہ سورۃ الاحزاب پارے کا پہلا صفحہ، وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، فرمایا وَاذْكُرْنَا، نبی کی بیویوں یاد کرو۔ کیا یاد کرو؟ وہ نصاب یاد کرو، ما یتلا فی بیوتکن، جو تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے۔ کیا پڑھا جاتا ہے؟ اللہ نے آگے لفظ من سے اس کا بیان اور اس کی توضیح فرمائی، من آیات اللہ والحکمہ، اللہ نے ایک تو آیتیں نازل کی ہے اس کا یاد کرو، اور آیات کے ساتھ حکمت دی ہے جو پڑھی جاتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، آیتیں بھی تلاوت کی اور پڑھی جاتی ہیں، ساتھ حکمت بھی ایسی چیز ہے جو پڑھی جانے والی ہے۔ امام المحدثین والفقہاء
امیر المومنین فی الحدیث امام محمد بن اسماعیل البخاری نے اپنی صحیح بخاری میں کتاب التفسیر کے اندر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ بات نقل فرمائی ہے کہ آیات اللہ سے مراد رب کا قرآن ہے اور حکمت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور یہی حکمت کا معنی جو امام بخاری نے اپنی صحیح میں بیان کیا، امام شافعی نے اپنی کتاب الرسالہ میں اور اپنی کتاب احکام القرآن میں بیان کیا، محمد بن جریر الطبری امام المفسرین نے اپنی تفسیر کے اندر، ابو حیان اندلسی نے البحر المحیط میں، ابن کثیر نے تفسیر القرآن العظیم میں، ابن القیم نے اجتماع الجیوش الاسلامیہ اور مدارج السالکین میں یہ معنی لکھا ہے رب کے قرآن میں جہاں کتاب کا ذکر ہے کتاب سے مراد قرآن ہے، جہاں ساتھ حکمت کا ذکر ہے حکمت سے مراد نبی پاک کی سنت ہے. تو انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ نے آپ پر دو چیزیں نازل کی ہے، ایک کا نام کتاب ہے، دوسری کا نام حکمت ہے. کتاب سے مراد قرآن ہے، حکمت کا معنی رسول پاک کی سنت ہے. یہ دو چیزیں اللہ نے اتاری ہیں. اور فرمایا بما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا ہے نا وہ حق ہے. معلوم ہوا قرآن بھی حق ہے اور رسول کی سنت اور حدیث بھی حق ہے. آئیے ایک دو حدیث عرض کرتا ہوں. سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے کلمات کو قلم بند کرتا تھا، لکھا کرتا تھا. مجھے قریشیوں نے روکا، محمد بشر یتکلم فی الرضا والغضب، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان ہے، آپ بولتے ہیں، خوشی میں بھی بات کرتے ہیں، غمی غصے میں بھی بولتے ہیں. تم جب خوش ہو کر بولتے ہیں اس وقت بھی لکھتے ہو، جب غصے میں بولتے ہیں اس وقت بھی لکھ لیتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ قریشیوں نے مجھے اس بات سے منع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر کو حکم دیا، زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اکتب یا عبداللہ فوالذی نفس محمد بیدہ ما یخرج منہ الا حق. اکتب یا عبداللہ، اے عبداللہ لکھ، فوالذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، میں محمد کی زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، جو بولتا ہوں وہ حق ہے. کیوں؟ وما ینطق عن الہوا کی زبان سے بولتے ہیں، خواہش نفس سے تکلم نہیں فرماتے. جو بھی دین کا مسئلہ کہتے ہیں رب کی وحی سے بولتے ہیں، اپنی خواہش سے نہیں بولتے. بولتے تب ہے جب عرش والا بلاتا ہے، وہ وحی بھیجتا ہے، محمد کی زبان چلتی ہے، رب کا قرآن بنتا ہے، اس کی شرح کرتے ہیں، رسول کی سنت بنتی ہے، آپ کی حدیث بنتی ہے. رب نے قرآن بھی اتارا ہے، حدیث مصطفیٰ بھی اتاری ہے.